شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کو نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ مطلب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی جا کر میرے بندوں کو بتلا دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، مطلب میری نافرمانی کر لی ہے، گناہ کر لیے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہ کر لیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے ایک شخص صحرا میں ہے، اکیلا ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، اس سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے اور وہ شخص بہت زیادہ تھک گیا ہے، اب تھک ہار کے وہ جا کر بیٹھا ہے اور اس کو تھوڑی سی اونگ آئی ہے، جب آنکھیں اس کی کھلی ہیں تو وہ سارا اس کا سامان غائب ہے۔ اب وہ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا سامان کہاں گیا، اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ موت واقع ہو گئی۔ تو پھر جب تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو سامان اس کا سواری اس کی سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ابھی اس نے توبہ نہیں کی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آپس میں فرشتوں کی بحث ہوتی ہے، جنت والے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جہنم والے کہتے ہیں اس نے ارادہ کیا تھا لیکن ابھی توبہ نہیں کی تھی، تو اس وجہ سے ہم انہیں لے کر جائیں گے۔ فیصلہ اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جنت والے فرشتوں سے کہ تم دائیں طرف والی جتنی زمین ہے ساری معاف کرو، اور جہنم والوں کو کہا کہ جو بائیں طرف والی زمین ہے ساری معاف کرو، جس کی زمین زیادہ ہوئی وہ اس کو ساتھ لے جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب جنت والے فرشتے زمین کو ماپنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین کھل جا، میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور جب جہنم والے فرشتے زمین کو ماپنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سکڑ جا، میرا بندہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس نے ابھی توبہ کی نہیں ہے، مطلب انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ نے جو حکم دیے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کی بات کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ مطلب جیسے اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ صرف ارادہ کرتا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ ایک کونے میں لگ کے رو رہا تھا، شیطان تو جب وہ رو رہا تھا بہت زیادہ تو سوال کرنے والے نے شیطان سے سوال پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال 500 سال یہاں تک میں لوگوں کو گناہ پر ابھارتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں گناہ کرو، وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں گناہ کا احساس ہو جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ مطلب میں ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہوں، 50 سال محنت کرتا ہوں، 100 سال محنت کرتا ہوں، لیکن جب انہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو میری ساری جو میں نے محنت کی ہوتی ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
تو وہ کہنے لگا اب میں ایک ایسا پلان کروں گا کہ جس کے تحت پھر کوئی گناہ کرے گا اس کو ایسا لگے گا کہ میں نے گناہ ہی نہیں کیا. جیسے ہمارے آج کل معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ گناہ ہی نہیں ہے. مطلب بہت سے گناہ اس طرح کے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ شیطان نے کہا کہ میں اس طرح کا معاملہ بنا دوں گا کہ احساس ہی نہ ہو, کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. جب احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر توبہ کیسی ہے؟ جب توبہ نہیں کریں گے تو پھر معافی کیسی ہے؟ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ, کہ بے شک جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اذا اعترف, پھر وہ اپنے گناہ پر اعتراف کر لیتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے, پھر ثم تاب, پھر وہ توبہ کر لیتا ہے, پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاب اللہ علیہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں. کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے پورے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو میں اس طرح قبول کرتا ہوں کہ جیسے زندگی بھر کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا. انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے, یہ تو فطرت میں لکھ دیا گیا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کل بنی آدم خطاء, کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, جو اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں توبہ کرنے کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.